وناصرا ودلیلا وعینا حتی تشکنہ ورزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا بسم اللہ الرحمن الرحیم نادے علیا مظہر العجائب تجدہ عونا لکا فی النوائب کل ہم وغم سینزلی بولایتک یا علی یا علی یا علی رب فاستجب دعانا واقبل ثناءنا واجمع بینی و بین اولیائنا بحق محمد وعلی والسیدہ والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من الاولین والآخرین برحمتک یا ارحم الراحمین یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد بار الہ ذکر محمد و آل محمد قبول فرما حاضرین مجلس و محفل کے تمام حاجات قبول فرما یقیناً مجلس آل محمد میں آمین وہ کہتا ہے جو امام حسین کے دروازے پہ مانگنے کے لیے موجود ہوتا ہے بار الہ ذکر محمد و آل محمد کا صدقہ بانیان مجالس سادات عظام کی یہ سالانہ نوکری اپنی بارگاہ میں قبول فرما ذکر محمد و آل محمد کے بدلے جناب سیدہ کی رضا نصیب فرما بار الہ ذکر محمد و آل محمد کا صدقہ بانی مجلس سید بزرگوار جناب سید شوکت عباس رضوی صاحب جناب سید شفقت شاہ صاحب اور سارے کاروان اعضاء کی یہ نوکری میرا مالک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما بار الہ ذکر محمد و آل محمد کے بدلے اس خانوادے کو ہمیشہ آباد اور شاد فرما کوشش کیجئے گا جو موجود ہے گھر میں تو ذکر محمد و آل محمد میں ہے مگر آمین آپ کہیں گے تو یقیناً دعا قبول ہو جائے گی بار الہ ذکر محمد و آل محمد میں کوئی مریض ہے تو مالک صحت یابی نصیب فرما بار الہ ذکر محمد و آل محمد کے صاحبان میں اگر کوئی مومن بے اولاد ہے تو واسطہ ذکر محمد و آل محمد کا مالک وارث سے ذکر عطا فرما مالک جن کو عطا فرمائے ان کی زندگیاں دراز فرما محمد و آل محمد کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما بار الہ ذکر محمد و آل محمد کا صدقہ جتنے عزدار ذکر محمد و آل محمد میں موجود ہیں ان کے جملہ مرحومین کے درجات بلند فرما ان کے نام اعمال میں پہلی نیکی حیدر کرار کی ولایت درج فرما انوار محمد و آل محمد سے ان کی قبور کو منور فرما اگر گرمی کی وجہ سے تھک نہ گیا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند فرمائیے گا مجلس آل محمد کی واجب دعا پہ اتنی بلند آمین کہیے گا جتنے وجود میں طاقت میرے مرشد حسین بادشاہ نے آپ کو عطا فرمائیے بار الہ تجھے اپنے وحدہ لا شریک ہونے کا واسطہ محمد مصطفیٰ کے نبی برحق ہونے کا واسطہ علی ابن ابی طالب کے ولی کائنات ہونے کا واسطہ میرے آقا مولا و امام زمن کے ظہور میں تاجیل فرما میرے وارث پاکہ خروج ہو جائے معرفت کے ساتھ نصرت آل محمد نصیب فرما آخری دعا ہے ضرور آمین کہیے گا بار الہ اس وقت کسی عزدار مومن کی آنکھوں کو بند نہ کرنا جب تک چاہتا ہے معصومین کے دروازے کا زوار نہ ہو جائے اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد مجلس آل محمد میں مانگے جانے والی تمام دعاؤں کو شرف قبولیت تک پہنچائیں مل کے باواز بلند صلوات واحد عبادت ہے محمد و آل محمد میں صلوات بھیجنا جو اللہ نے واجب بعد میں کی اور اس کا بلند پڑھنا پہلے واجب کیا بلند ترین صلوات تلاوت فرمائیں ذکر محمد و آل محمد ماشاءاللہ اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے ایک باجماعت صلوات تلاوت فرمائیں ذکر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ ریت صاحب و زمان اپنا حق واجب استعمال فرمائیے میرے مولا کی جلد آمد کے لیے جتنی عزداروں کی تعداد ہے اتنی بلند صلوات نعرہ تکبیر سارے بولیے گا مل کے بولیے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
رسول کا نام بلند والا ہے، مل کے بولیے نعرہ رسالت۔ عبادت فرمائیے مل کے نعرہ حیدری۔ آخری حلالی موالی تک دائیں ہاتھ بلند فرمائیے مل کے کل ایمان نعرہ حیدری۔ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات گرامی صفات۔ اجازت ہے ذکر محمد و آل محمد کا آغاز کیا جائے۔ وارث زمانہ آپ کو سلامت و کرامت رکھے، ہمیشہ میرے مولا کی مودت اور میرے مولا کی ولایت کے سائے میں آپ کی زندگی ہمیشہ آباد رہے۔ سامعین گرامی قدر، معززین محفل حسین ابن علی، سرمستان بعد ولایت حیدر کرار، انتہائی واجب الاحترام سادات عظام کی یہ سالانہ نوکری اور عزاداروں کے چہرے کی ہر سال زیارت نصیب ہوتی ہے۔ سورہ مبارکہ مرسلات کی ایک آیت کریمہ سے میں ذکر محمد و آل محمد کا آغاز کرنے لگا ہوں، اور آپ کی بارگاہ میں گزارش اتنی ہے کہ جتنے لمحات ذکر محمد و آل محمد کے لیے آپ کی نوکری مجھے کرنی ہے، زیادہ داد کا لالچ نہیں رکھتا، مگر توجہ کم از کم خطیب کا حق بنتا ہے۔ توجہ بحال رکھیے گا تاکہ ذکر محمد و آل محمد کی نوکری قبول ہو جائے۔ زمانہ جب اپنے آپ کو سچا ثابت کرتا ہے تو وہ اپنی سچائی کی آخری دلیل کے طور پر اللہ کا نام لیتا ہے۔ کوئی بندہ اپنی سچائی باوجہ ثابت کرنے کی کوشش کرے تو وہ اللہ کا نام لیتا ہے کہ مجھے اللہ کی قسم میں سچا ہوں، اور اتنا بلند و بالا ہے میرے اللہ کا نام، برے والا گرد و نواز سادات مومنین کا مجمع۔ جب بندہ گناہگار جتنا بھی ہو اپنی زبان پہ نام خدا لے تو اگلا بندہ اسے سچا مان لیتا ہے کہ اس نے اللہ کا نام لیا، تو یقیناً یہ سچا ہوگا۔ اگلے جملے پہ میرا موضوع کھل کے جناب کے سامنے آئے گا۔ زمانہ جس اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھتا ہے، اللہ کسی زمین پہ نگاہ رکھ کے کہہ رہا ہے الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے ایک زمین کو کافی بنایا ہے۔ جو بندہ متوجہ مجلس محمد و آل محمد میں اسی پہلے جملے تک میرا ساتھ دیجئے گا۔ خداوند عالم نے فرمایا میں نے زمین کو کافی و وافی بنایا۔ اگلی آیت پچھلی آیت کی تشریح بیان کرتے ہوئے کہہ رہی ہے احیاء و امواتا، یہ کوئی ایسی مقدر والی سرزمین ہے جس نے مردہ لوگوں کو بھی سنبھال رکھا ہے۔ یہ کوئی ایسی مقدر اور برکت والی زمین ہے جس نے مردہ لوگوں کو بھی سنبھال رکھا ہے۔ جس بندے کا دائیں بائیں خیال ہے اس بندے کی نوکری کے لیے غدیری موجود نہیں، جو ذکر محمد و آل محمد میں موجود ہے۔ اسی پہلے جملے کو قبول فرمائیے گا۔ خداوند عالم نے فرمایا میں نے زمین کو کافی بنایا، وہ زندہ لوگوں کے لیے بھی کافی ہے، وہ مردہ لوگوں کے لیے بھی کافی ہے۔ صادق محمد و آل محمد کا علم کا میدان سجا۔ سوالی نے پوچھا مالک بتائیں تو صحیح، اللہ نے زمین کی آباد سے لے کر قیامت کی صبح تک لا تعداد زمینیں بنائی، مگر اللہ سورہ مبارکہ مرسلات میں کس برکت والی مٹی کی بات کر رہا ہے؟ جو بندہ حسین کے دروازے پہ صرف مجلس کے لیے موجود ہے، اس بندے کے لیے مجلس آل محمد کو جملہ صادق آل محمد نے فرمایا اس زمین سے مراد حسین ابن علی کی کربلا ہے۔ اگر کوئی زندگی میں دروازے حسین پہ جائے حسین بیماریوں سے شفا عطا کرتا ہے، اگر کوئی مرنے کے بعد اپنے چہرے پہ لگا لے حسین عذاب قبر سے بچا لیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو زبان رکھتا ہے وہ بولے ذکر محمد و آل محمد، نہیں اپنی تعداد کے مطابق علی ابن ابی طالب کا نام لیجیے میرے سردار۔ یا علی بات سوالے سے کائنات مدد۔ حسین ابن علی کی خاک کتنی بلند والا ہے۔ اگر کوئی زندگی میں دروازہ حسین پہ جائے، بھائی دائیں بائیں مت دیکھئے، ذکر محمد و آل محمد میں توجہ بحال رکھیے میرے سردار۔ جو زندگی میں دروازہ حسین پہ جائے حسین بیماریوں سے شفا عطا کرتا۔ اگر کوئی مرنے کے بعد عزادار میرے مولا کا ماتمی اپنے چہرے پہ حسین کی خاک رکھ کے قبر میں اتر جائے، حسین عذاب قبر سے، حسین سوال قبر سے محفوظ کر لیتا ہے۔ جملہ خالص اردو ادب کا ہے اور میں عزاداروں کی بارگاہ میں ہدیہ کرنے لگا۔ اگر بیماری جسم کی ہو پھر بھی حسین شفا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر بیماری جسمانی ہو پھر بھی بابا جی حسین ابن علی شفا دیتے، اور خدا نخواستہ بیماری روحانی ہو پھر بھی حسین ابن علی شفا دیتے ہیں۔ دو حدیثیں ملا کے پڑھنے لگا۔ ظاہر ہے جتنی دیر مجھے ذکر محمد و آل محمد کرنا ہے یا رب کا قرآن پڑھنا،
یہ محمد و آل محمد میں سے کسی کو فرمان پڑھنا ہے، دائیں بائیں کی باتیں کر کے داد وصول کرنے والا نہ میں خطیب ہوں نہ محمد و آل محمد کے دروازے کا وہ نوکر ہو جو کسی اور کے طنز کرتا ہے، اس کا اپنا علی چھوٹا ہوتا ہے۔ اللہ نے جس وجہ میں محمد مصطفیٰ سے لے کر مہدی تک اتنے بلند حجتیں بنائی، ان کے فضائل محمد و آل محمد کے ذکر میں بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ دو حدیثیں، پہلی حدیث کا تعلق ہے نجف اشرف کے ساتھ، اور بزرگوار محترم دوسری حدیث کا تعلق ہے کربلا اور مقدس کے ساتھ۔ جہاں جہاں ماتمی موجود ہے، آپ کے چہرے پہ رونق کے مجلس آئے گی۔ کسی بندے نے علی ابن ابی طالب سے پوچھا، مولا کوئی صاحب ولایت ہو، مولا آپ کی ولایت کا دم بھرنے والا ہو اور مقدر کا اتنا بلند و بالا ہو کہ اسے زندگی کا آخری سانس نجف میں آ جائے، مولا مقدر اس کو اتنا بلند ہو کہ وادی السلام میں اسے دفن ہونے کی جگہ مل جائے، مولا وادی السلام میں دفن ہونے کے بعد کیا قبر میں سوال و جواب کا فرشتہ آئے گا؟ اگلے جملے پہ پتہ لگے گا مجلس آل محمد میں شیعہ کہاں موجود ہے اور سرداروں کو راضی کرنے والا مرید کہاں موجود ہے؟ علی ابن ابی طالب نے فرمایا چاہے ولایت کا والی ہو، چاہے نجف اشرف میں موت آ جائے، چاہے وادی السلام میں دفن ہو جائے، اس کی قبر میں حساب و کتاب والا فرشتہ آئے گا۔ یہ الگ بات ہے، سوال فرشتہ کرے گا، جواب علی ابن ابی طالب دے گا، سوال فرشتہ کرے گا، جواب علی ابن ابی طالب کرے گا۔ ہاتھ وہ بلند ہوگا جو شبیر کا ماتمی بن کے مجلس میں موجود ہو۔ بابا جی پھر یہی سوال کریم کربلا سے پوچھا، مولا کوئی آپ کے دروازے کو حوبدار ہو، کوئی ماتمدار ہو، کربلا المقدس میں موت آ جائے، وادی نجف اشرف سے لے کر کربلا کے درمیان اس کی قبر بن جائے، مولا کیا ماتمی کی قبر میں حساب والا فرشتہ آئے گا؟ اب دیکھوں گا مجلس میں ماتمی کہاں موجود ہے؟ کائنات کا غضب حسین کے چہرے پہ آیا۔ امام حسین نے فرمایا بِأَيِّ مَلَكٍ لَهُ جُرَّةٌ أَن يَدْخُلَ فِي قَبْرِ رِعَایَةَ الْحُسَینِ، فرمایا مجھے اس دلیر فرشتے کا نام تو بتا جو میرے ماتمی کی قبر میں اتر جائے۔ سبحان اللہ۔ نہیں ایک نعرہ رل مل کے سناؤ، پتہ لگے مجلس آل محمد جاری ہو ساری ہے۔ یا علی بادشاہ ایسے کائنات میں اگر نجف اشرف میں دفن ہو جائے سوال ہوگا، مگر جواب علی ابن ابی طالب عطا فرمائیں گے۔ اور اگر دفن ہی کربلا المقدس میں ہو جائے، حسین وہ کریم ہے جو سوال و جواب کی زحمت سے بچا لیتا ہے، حسین وہ کریم ہے جو برزخ کے سفر کو آسان کر دیتا ہے، حسین وہ ہے جو نجات کا راستہ مختصر کر دیتا ہے۔ بھائی میرے بعد جو آئے گا وہ ممبر پہ آئے گا، میرے بعد یقیناً پڑھے گا، اگر مجلس میں موجود ہیں تو پھر مجلس سنیے میرے سردار۔ دو حدیثیں میں نے پڑھی، ایک قرآن کی آیت میں پڑھی اور موضوع میں نے رکھا حسین ابن علی کی خاک کتنی بلند ہے، وہ جس حسین کی خاک کی زمانے کو سمجھنا آئے معرفت حسین کون سمجھے گا؟ جس حسین ابن علی کی محبت لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی، اس حسین ابن علی کی ولایت تک جانے کا سفر کون کرے گا؟ آپ کے امام رضا شہنشاہ کا زمانہ تھا اور میرے مولا کا ایک عاشق میرے مولا کی بارگاہ میں آیا، اس نے کہا مولا ایک عقیدے کی تصدیق کرنے کے لیے آپ کے دربار میں حاضر ہوا۔ امام رضا نے پوچھا بتا تو صحیح کس عقیدے کی تصدیق کرنی؟ اس نے کہا مالک ایک عقیدہ رکھتا ہوں اور میرا یہ اعتقاد ہے، اگر وہ صحیح ہے عقیدہ پھر بھی یہی رکھنا ہے، اگر وہ خدا نخواستہ غلط ہے تو عقیدہ پھر بھی مجھے یہی رکھنا ہے۔ میرے مالک نے فرمایا بتا سکتا ہے وہ عقیدہ کون سا؟ فرمایا مولا مرنا اسی عقیدے پہ چاہتا ہوں، قبر کی چار دیواری میں اسے عقیدے پہ اترنا چاہتا ہوں۔ جو بندہ متحیر ہو کے ذکر محمد و آل محمد میں نہیں بیٹھا، اس بندے تک مجلس کا پیغام ہے وصول فرمائے۔ انہوں نے کہا سرکار صحیح ہے یا غلط یہ میں نہیں جانتا، مگر میں میدان قیامت میں رب کے سوالوں کا سامنا اسی عقیدے کی وجہ سے کرنا چاہتا ہوں۔ جس بندے کے سینے میں حسین کی محبت ہے اس بندے تک نجف کے طالب علم کا پیغام ہے، قبول فرمائیے گا۔ امام رضا نے پوچھا بتا تو صحیح تیرا وہ عقیدہ کون سا ہے؟ انہوں نے کہا سرکار یاد رکھنا میں 14 کے 14 سے محبت کرتا ہوں، میں محمد سے بھی محبت کرتا ہوں، میں علی ابن ابی طالب سے بھی محبت کرتا ہوں، میں 14 کے 14 سے محبت کرتا ہوں، مگر جتنی محبت میں حسین ابن علی سے کرتا ہوں اتنی محبت میں اور کسی کے ساتھ نہیں کرتا۔ اور کوئی بولے نہ بولے ارمان نہیں لگے گا، جو ماتمی موجود ہے اسے ذکر حسین میں بولنا پڑے گا۔ امام رضا نے فرمایا پھر کیا کہنا چاہتا سرکار؟ جتنی محبت میں حسین سے کرتا ہوں اتنی میں 14 میں سے کسی کے ساتھ نہیں کرتا۔ امام رضا نے سینے سے لگایا اور فرمایا بڑا عقل مند ہے تو ہم 14 میں سے ہونا چاہتا۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہ سنا رہے تھے مجلس نہیں پڑھی تھی ویسے پکی گال صاف جا دے یا علی بادشاہ
اچھا کوئی صلاح کر لو نعرے دی بھی کو محلے رل مل کے ایک نعرہ با جماعت ہو جا میں ارمانی نہ جاواں برے والے مجلس پڑھی کہ سارے سرداراں رل کے نام علی نہ چاہے سجد بلند کرنا حیدری ایک حدیث پڑھ دو مولا آپ کو سلامت بکرا ایک حدیث پڑھ دو ہو سکتا ہے جو سردار موسم بڑا خوبصورت ہو گیا ذکر ولایت علی ابن ابی طالب کا صدقہ اور افتخار میرا دل ہے جب یہ سارا مجمع علی علی کرے تو تب میں ممبر آپ کے حوالے کر دوں اب یہ ان کی مرضی ہے 5 منٹ میں جان چھڑوانا چاہتے ہیں یا گھنٹوں کے حساب سے پڑھتا چلا جاؤں اور حدیث میں کائنات کے سلطان کی پڑھنے لگا ہوں نام علی کا فائدہ اگر بلند آواز سے مجمع علی کا نام لے تو ذاکر کو فائدہ نہیں ہوتا بلکہ جو نام علی لیتا ہے اسی کے نام عمل میں علی کا ثواب لکھا جائے گا اور ثواب کتنا ہے یہ میں محمد مصطفیٰ کی حدیث کے دامن سے پڑھنے لگا سرکار نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فتفتح لہ ابواب السماء فرمایا جو بندہ ایک دفعہ نام خدا لے اللہ اس بندے پہ رحمت کے سارے در کھول دیتا ہے اس وجہ سے جب خطیب کہے نا نعرہ تکبیر تو سارے بندے بلند آواز سے نام خدا لیا کرو کیونکہ آسمانوں سے رب کی رحمت اس بندے تک آتی ہے جو نام خدا لے پھر افتخار بھائی کائنات کے سلطان نے فرمایا ثم من قال بے محمد رسول اللہ تحلل وجہ الحق جو بندہ ایک دفعہ نام مصطفیٰ لیتا ہے تو حق کے چہرے پہ مسکراہٹ کی اب دیکھوں گا مجلس آل محمد میں کون علی ابن ابی طالب کا نام بلند آواز سے نہیں لے سکتا پھر کائنات کے سلطان نے فرمایا ثم من قال بے علی ولی اللہ غفر اللہ ذنوبہ فرمایا جو بندہ 14 کے ذکر میں ایک دفعہ نام علی ابن ابی طالب لیتا ہے اللہ کہتا ہے جس نے نام علی لیا اس کے زندگی کے گناہ معاف کر دیے جائے یا علی بات سوارے سے کائنات میں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی بات سوارے سے کائنات اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عاجل فرج آل محمد میرا مولا آپ کو آباد و شاد فرمائے سوائے غم اہل بیت کے میرا مالک آپ کو دنیا کے کسی غم میں نہ رولائے پوری دنیا میں واحد میدان ہے میدان کربلا جس میں 72 قدموں کے فاصلے پہ بہن دیکھتی رہی اور بھائی بلا جرم مارا گیا اللہ اکبر میرا مالک آپ کو ہمیشہ آباد و شاد فرمائے زیادہ پڑھ لیا بس تھوڑی دیر اور پڑھنا میں آپ کی دعا کے سائے میں سفر کرنے لگا اپنے آپ کو منوانا ممبر پہ کبھی خاصا رہا ہی نہیں یہ پوری کائنات میں پہلا موقع ہے جب مارنے والے بدلتے رہے مگر چھڑانے کوئی نہ آیا آیا کر حسین بن علی کے ذکر میں رویا کر حسین بن علی کے ذکر میں تجھے اجر بتاؤں مصطفیٰ کے اس نواسے کے ذکر میں رونے کا کائنات کے سلطان نے فرمایا من بکا علی الحسین او ابکا او تباکا واجبات الجنہ جو حسین کے ذکر پہ روئے بدلا جنت جو حسین کے ذکر پہ رولانے کا سبب بنے بدلا جنت جو رو نہیں سکتا جو رولا نہیں سکتا وہ رونے کی شکل بنائے بدلا جنت اگر عزادار موجود ہے تو یقیناً اس کی ہائے بلند ہو جائے گی جس نے آنسو کے بدلے تجھے جنت دی اس کی بیٹی کا کفن نہیں تھا اللہ اکبر یقیناً مقدر والی زبان ہے جو حسین بن علی کے مصائب میں حائی کرتی ہے اور یہ میرے مولا کا فرمان ہے جو غم حسین میں آہ بلند ہوتی ہے وہ اللہ کے نزدیک تسبیح کا اجر رکھتی ہے پھر جملہ سنیے گا میں صادق آل محمد کا فرمان پڑھنے لگا میرے مولا نے فرمایا ضربوہ بکل آلۃ فرمایا اللہ کی کائنات میں ہر سے زیادہ غریب حسین ہے سوالی نے پوچھا مولا ہر کسی سے غریب اور حسین بن علی جس کے بابا کا نام علی ابن ابی طالب ہے جس کے نانا کا نام محمد ہے پھر وہ غریب کیسا فرمایا حسین وہ غریب ہے جسے دنیا کے ہر ہتھیار سے مارا گیا اللہ اکبر یقیناً دل ہائے قبول ہوگی سیدہ کی بارگاہ میں آل محمد کے ذکر میں عقیدت سے ہائے بلند ہو جائے بدلے میں نجات میرا مالک عطا کر دیتا ضربوہ بکل آلۃ حسین وہ غریب ہے جسے دنیا کے ہر ہتھیار سے مارا گیا اگر تو رونے کے لیے موجود ہے میں 2 جملوں کا مقتل میں اضافہ کرنے لگا ہوں حسین وہ غریب ہے جسے تلواروں سے مارا گیا حسین وہ غریب ہے جسے نیزوں سے مارا گیا حسین وہ غریب ہے جسے تیروں سے مارا گیا حسین وہ غریب ہے جسے پتھروں سے مارا گیا کوئی ہے جو ذکر محمد و آل محمد میں ہائے کرنے کے لیے موجود ہو کربلا کے جنگل میں جس سے کچھ نہیں ملا اس نے گرم ریت حسین کو ماری
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرا مالک آپ کی اس بلند ہائی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وہ سینے یقیناً سلام کے قابل ہیں جو حسین کے ماتم میں استعمال ہوتے ہیں۔ میرے فاتح مولا نے فرمایا ضربوہ بکل آلۃ، حسین وہ غریب ہے جسے دنیا کے ہر ہتھیار سے مارا گیا۔ اگر موجود ہو تو لفظ غریب کی شرح میرے مولا کے فرمان میں سنیے گا۔ آپ روزانہ سنتے ہیں نا حسین غریب ہے، پڑھنے والے پڑھ دیتے ہیں حسین غریب ہے۔ آپ کے تصور سے پہلے ممبر خالی ہونے لگا۔ مجھے ذکر حسین کی مظلومیت کی قسم ہے، کربلا کے بعد کم و بیش 35 سال میرا سجاد مولا زندہ رہا، مگر 35 سالوں میں اپنے گھر کی چھت پہ الگ کمرہ میرے مولا سجاد نے بنایا تھا، اور کربلا کا کوئی نہ کوئی منظر جا کے سجاد خود روتا تھا۔ کبھی اکبر کی جوانی یاد کر کے روتا تھا، کبھی قاسم کے مجبور ٹکڑے یاد کر کے روتا تھا، کبھی عباس علمدار کے بازو یاد کر کے روتا تھا۔ آخر تک جو شبیر کا ماتمی بیٹھا ہے اپنے ماتم والا ہاتھ اٹھائی، یا سر پہ آ جائے گا یا سینے پہ آ جائے۔ افتخار بھائی اچانک مدینے کی گلی سے غریب گزرا، اس نے صدا لگائی لوگوں میں غریب ہوں۔ تیرا مولا سجاد مدینے کی گلی میں آیا، رو کے فرمایا بندہ خدا آج کے بعد ہماری گلی میں اپنے آپ کو غریب نہ کہنا،